امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے۔ ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے، ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کوئی کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے، نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے۔ اب وہ حنبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون، بڑا دکھ ہوا انہیں۔ بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو۔ چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے۔ پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے۔ کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا۔ میرے ایک دوست ہے، سی او ہے بہت بڑی کمپنی کے، ملٹی نیشنل، کہتے ہیں میں نے کوئی آج تک ہزاروں لوگوں کا انٹرویو لیا ہوگا، یہ 8-10 سال میں، ہزاروں نہیں تو چند 100 کا لیا ہوگا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آج جو نوجوان ہم پیدا کر رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ کہتے ہیں یہ میرا کرکس ہے، اگر انہیں اپنا دین بھی بیچنا پڑا وہ بیچ دیں گے، اگر کفر بھی اختیار کرنا پڑا، اللہ معاف کرے بڑے الفاظ ہیں لیکن یہ کہ یہ ان کا تجزیہ ہے۔ کہتے ہیں میں انٹرویو میں پرکھ لیتا ہوں کہ یہ بندہ یا یہ خاتون پیسے کے لیے، جاب کے لیے کیا نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے کہا آپ یہ میسج دیں یوتھ کو کہ ڈونٹ چیز منی، چیز ایکسیلنس۔ منی کو چیز نہ کرو، ایکسیلنس کو چیز کرو، احسان کو چیز کرو۔ احسان ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بات کئی بار کی ہوئی ہے۔ یہ ان کا میسج ہے نوجوان نسل کے لیے۔ آئی ہوپ یہ میسج آگے جائے گا، اور آئی ہوپ ہم گریڈی اور ایسی نوجوان نسل تیار کرنے کی بجائے جو پیسے کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، پوزیشن کے لیے لٹرلی کچھ بھی کر لیں گے، ہم عباد اللہ تیار کریں گے اور امت اللہ، اور ایسے لوگ تیار کریں گے جو کرسٹل کلیئر ہیں، ان کے کانسیپٹس کرسٹل کلیئر۔ سی ای او خدا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، لوگوں کے لیے سی ای او کو خدا کی طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے رسپانسیبل، مجھے نکال بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے، جبکہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے جاتی ہے، کفر کی حد تک لے جاتا ہے عقیدہ۔ سی ای او کچھ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی عزت اپنی جگہ، سی ای او وہ بنا، اپنی محنت سے عزت کریں، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رضوان کا ایک ہی سینٹنس میں سمجھتا ہوں اللہ کی ذات کو پسند آیا ہے، محمد رضوان کرکٹر، جس وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی اسے۔ اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، مطلب وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا، تو اس نے کہا تھا، انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے، آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے؟ اس نے کہا ٹیم، مینیجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیئرس کو، اللہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے، اس نے اوپر لانا ہے وہ لے آئے گا، ہاں میرا کام ہے پرفارمنس دینا، ان کا کام ہے انالائز کرنا، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ اتنے امپاورنگ سینٹینس ہیں، اللہ کو ہمارے سینٹینس ہی پسند آتے ہیں، جس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ حضرت زکریا کا سینٹینس ہی تھا نا، جب انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ سمر میں ونٹر کے فروٹس دے رہا ہے، ونٹر میں سمر کے فروٹ، تو مجھے اس ایج میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اصل میں اس آیت کی تفسیر یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، اور پھر کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، اور یہی سینٹینس اللہ کو پسند آیا شورلی، اور اللہ نے پھر انہیں دیا۔ حسد نہیں کرنا، حسد اشفاق احمد کہتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پہ ہمیں کیا اعتراض؟ الحمدللہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بھائی کو زیادہ دیا، کوئی کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں کہ میری یہ پوزیشن کیوں نہیں جو بھائی کی ہے، بہن کو زیادہ دیا، ہمیں سوالات آتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک سوال مجھے آیا، سسٹر تھی ایک، بہت جیلس ہو رہی تھی اپنی سسٹر سے، جیلسی نیچرل ہے لیکن حسد گناہ ہے، کہ اس کی جاب بھی لگ گئی، حالانکہ محنت میں زیادہ کرتی ہوں، اس کا حسن بھی زیادہ ہے، اس کو رشتہ بھی اچھا آ رہا ہے۔ یہ نیگیٹو باتیں ہیں، نیگیٹو باتیں شیڈو کی طرح ہیں، شیڈو پہ جتنی لائٹ ڈالیں گے شیڈو بڑھ جائے گا، بیسک لائٹ کا کنسیپٹ ہے، سپاٹ لائٹ ڈالیں گے شیڈو پہ بڑھتا جائے گا، جتنا سپاٹ لائٹ ان تھاٹس پہ ڈالتے جائیں گے شیطان حاوی ہوتا جائے گا۔
وہ اس جیلسی کو حسد میں کنورٹ کر دے گا. وہ حسد آپ کے نیک اعمال کھا جائیں گے, ذہنی سکون کھا جائیں گے, اینڈ میں ملے گا کچھ نہیں, اگلا آگے نکلتا جائے گا, آپ وہیں کے وہیں بیٹھے. اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں.